بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم کے طلبہ کو ویڈیو لنک کلاس میں نئے لیکچر کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ تدریس میں ہماری نظم ہم چل رہی ہے۔ اب تک ہم نے اس میں مختلف امور کو، مختلف کاموں کو دیکھ لیا اور سمجھ لیا ہے۔ مشقی سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ سوال نمبر 1 کے جز جو تھے اس کے ہم نے جوابات تحریر کر لیے ہیں۔ اگر آپ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 119 پہ سوال نمبر 2 دیکھیں، صفحہ نمبر 119 پہ سوال نمبر 2 دیکھیں تو سوال ہے کہ اس حمد کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ اس حمد کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ تو مرکزی خیال بیان کرنے سے پہلے اس بات کا سیکھنا بھی یا جاننا بھی ضروری ہے کہ مرکزی خیال کسے کہتے ہیں۔ اگر ہم بورڈ پہ دیکھیں تو ایک مختصر وضاحت موجود ہے کہ کوئی شاعر یا مصنف جس تصور کو بنیاد بنا کر نظم یا کہانی لکھتا ہے اس تصور کو مرکزی خیال کہا جاتا ہے، اور عام طور پر مرکزی خیال مختصر ہوتا ہے۔ یقیناً کچھ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، مزید وضاحت کر دوں۔ یعنی ہر تحریر کے ذریعے، چاہے وہ تحریر نثر کی صورت میں ہو یا نظم کی صورت میں، یعنی ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ نظم کا بھی مرکزی خیال ہوتا ہے اور نثر کا بھی۔ اور یہ بات ہم نے جب ہم امتحانی پرچے کا پیٹرن سمجھ رہے تھے اس میں بھی بتائی گئی تھی کہ ایک مرکزی خیال آپ سے نظم کا پوچھا جاتا ہے امتحان میں، اور ایک مرکزی خیال سبق سے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ بات یہاں تک سمجھ میں آئی کہ کوئی شاعر یا مصنف جس تصور، یعنی وہ جس پیغام کو ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ اس تحریر کے ذریعے جو ہمیں سکھانا چاہتا ہے، جو بات ہمارے دل میں یا ہمارے ذہنوں میں اتارنا چاہتا ہے، اس تصور کو مرکزی خیال کہا جاتا ہے۔ اب بعض اوقات سبق بڑے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرکزی خیال بھی ہم ان کا بہت بڑا لکھیں گے۔ مرکزی خیال مختصر ہو، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ ایک آدھ جملے پہ ہی مشتمل ہو۔ اتنا ضرور ہو کہ اس سبق کی وضاحت ہو جائے، پیغام جو دیا گیا ہے وہ آپ اس کو مکمل طور پر بیان کر دیں۔ یہ مرکزی خیال کی تعریف ہے۔ خلاصہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اس کو ہم دوسرے لیکچر میں، دوسری ویڈیو میں سمجھیں گے۔ ابھی بات صرف کریں گے مرکزی خیال کی۔ تو مرکزی خیال یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس سبق کو مختصر کر کے لکھتے ہیں، بلکہ ہم اس پیغام کو جو اس کے ذریعے شاعر یا مصنف ہمیں دینا چاہ رہا ہے، وہ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے، اس خیال، اس تصور کو مرکزی خیال کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اب ہمارا سوال مرکزی خیال سے متعلق ہے کہ اس حمد کا مرکزی خیال بیان کیجیے، تو یقیناً اس حمد کو پڑھا کے شاعر ہمیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں گے۔ اس نظم کو لکھنے کا مقصد یقیناً کوئی اور ہوگا جس کو وہ مرکزی خیال کہا جائے گا۔ انگلش میں اس کو ہم سینٹرل آئیڈیا بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے تعریف سمجھ لی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم سوال کے مطابق اس کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں کہ اس حمد یا اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے۔ عزیز طلبہ، جس طرح بھی ہم نے مرکزی خیال کی تعریف سمجھی، اب اس تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے اس نظم کا مرکزی خیال بورڈ پر تحریر ہے۔ آپ اگر اس کو غور سے پڑھیں، مرکزی خیال اور اس کے آگے جس سبق یا نظم کا مرکزی خیال ہے اس کا نام لکھا اور پھر اس کی وضاحت کی۔ کہتے کہ مذکورہ نظم میں اسماعیل میرٹھی نے اس کائنات کو سامنے رکھ کر اللہ کی قدرت اور طاقت کو مرکزی خیال کے طور پر پیش کیا ہے۔ مذکورہ نظم، مذکورہ کا مطلب ہوتا ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں مذکورہ نظم میں اسماعیل میرٹھی نے اس کائنات کو سامنے رکھ کر اللہ کی قدرت اور طاقت کو مرکزی خیال کے طور پر پیش کیا ہے۔ شاعر نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کے سوا کوئی دوسری ذات ایسی با کمال اور قدرت والی نہیں ہے۔ کائنات کی ہر شے سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، بس ہم اپنے رب کو اس کی قدرت کی نشانیوں سے پہچانتے ہیں،
اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ مرکزی خیال آپ نے سنا، مرکزی خیال آپ نے پڑھا، مرکزی خیال کی تعریف آپ نے سمجھی، تو یہ بات تھوڑی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور آہستہ آہستہ مزید اچھی ہوتی چلی جائے گی، اس میں پختگی آتی چلی جائے گی۔ جب ہم اس کی مزید مشق کریں گے تو ابھی ہمیں پتہ چلا کہ اگر حمد کو سامنے رکھا ہے تو یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی گئی ہے۔ تو تصور یہ ہے اس نظم کا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی سمجھانا، بڑائی سمجھانا۔ اسی طرح ہر سبق اور ہر نظم سے جو تصور اجاگر کیا جاتا ہے وہ اس کا مرکزی خیال کہلاتا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آج آپ کا کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اس نظم کے مرکزی خیال کو یاد کریں گے، اس نظم کے مرکزی خیال کو یاد کریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح بورڈ پہ آپ کو لکھ کر دکھایا گیا ہے۔ اور اس مرکزی خیال کو آپ اپنے رجسٹر میں، اپنی نوٹ بک میں اسی طرح تحریر کر لیں گے۔ جس طرح مشقی سوالات کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، اسی طرح آپ سوال نمبر 2 لکھ کر اس کا مرکزی خیال بالکل اس طرح لکھ لیں گے۔ ڈائری نوٹ فرما لیں، اس ڈائری کے مطابق اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ فرما لیں کہ ہم کا مرکزی خیال تحریر اور یاد کریں، اپنی ڈائری میں بھی لکھیں گے۔ اور یہ بات چونکہ آپ کو شروع میں سمجھا دی گئی تھی کہ یہ ہمارے لازمی سوالات ہیں جو کہ امتحان میں پوچھے جاتے ہیں۔ اگر ہم ابتدائی سے ان کو یاد کرنا شروع کر دیں گے، ابتدائی سے ہم محنت شروع کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جب امتحان کا وقت قریب آئے گا تو ہمارے پاس اچھا خاصا مواد موجود ہوگا اور ہماری ایک اچھی تیاری ہو چکی ہوگی۔ لیکن اگر ہم اس کو امتحان کے قریب یاد کرنے کے اوپر چھوڑ دیں گے تو یقیناً ہماری تیاری اچھی نہیں ہو پائے گی۔ اگر ہم روزانہ کا کام روزانہ کی بنیاد پہ کر لیں گے تو ہمارا کام انتہائی بہترین ہو جائے گا اور امتحان کی تیاری کا جو مقصود ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہم امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کر سکیں گے۔ جو لوگ شروع سے اچھی تیاری کر کے چلتے ہیں ان کے نتیجے بھی اچھے ہی آتے ہیں۔ امید ہے کہ ہدایت عمل کریں گے اور اپنے تمام کاموں کو وقت پہ کرنے کی عادت ڈالیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔